बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चलता है। हफ्ते में 2 दफ़ा हम अपने टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चलाते हैं, क्योंकि दोनों दिन जो होते हैं ये आपकी कॉल्स के होते हैं। एक आज का दिन और एक जुमेरात का दिन। आज के दिन में हमारी ख्वाहिश होती है या हमें उम्मीद होती है कि आप लोगों के जनरल मसाइल जो हैं, फ़िकी मसाइल भी होकर हों तो हम उनके ऊपर बात करें। और जुमेरात को हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम आपके साथ आपके अगर कोई मुबैना तौर पे रूहानी मसाइल हैं तो उनके ऊपर बात करें। और हमारे पास ज़ाहिर है कोई ना कोई जो हस्ती है, शख्सियत जो है वो मशवरा देने के लिए भी होते हैं। डॉक्टर अली वक़ार कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और मशवरा देना जो है ये अमानतन एक बड़ा मुश्किल काम होता है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन मेरी एक नीयत जो है ना वो बड़ी वाज़ेह होती है, और वो नीयत ये होती है कि अगर मेरी कोई बच्ची या बहन जो है वो अपने मसाइल शौहर के साथ डिस्कस करती है तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि उसका घर जो है वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता रहे, जहाँ तक चल सकता है चलता रहे। ज़ाहिर है इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंसाफ ही किया जाए, लेकिन आप एक तरफ की बात सुन रहे होते हैं, दूसरी तरफ की आपने कहानी नहीं सुनी होती, तो आपको फ़ैसला जो है वो बुनियादी तौर पे करना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ की अज़म्पशन खुद करनी पड़ती है। वो मैंने आज सुबह एक वाक़या पढ़ा अली, वो एक गांव था और वहाँ के चौधरी साहब ने जो है वो किसी मुजारे की, जो काम करने वाले होते हैं छोटे छोटे, उसका एक गाय जो था, जो बड़ी दूध देने वाली गाय थी और बड़ी हेल्दी गाय थी, उसको देखा तो उसने कहा मुजारे के पास इस गाय का क्या काम। उसने अपने लोगों से कहा, वो चौधरी साहब के डेरे के ऊपर वो गाय को लेकर आ गए। तो ज़ाहिर है मुजारे के पास और कुछ था ही नहीं, तो वो अदालत में गया। उसने कहा देखिए जी, मेरी गाय जो है वो चौधरी साहब ले गए हैं, तो मेरी गाय जो है वो वापस की जाए। तो उन्होंने कहा जनाब आप सबूत के तौर पे कुछ पेश करें कि आपकी गाय है ये। उसने कहा जी मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये मेरी गाय है, मैं क्या सबूत पेश करूँ। चौधरी साहब को बुलाया, चौधरी साहब को कहा कि जनाब ये गाय आपकी है। चौधरी साहब ने कहा ये गाय मेरी है। तो उन्होंने कहा आपके पास उसके सबूत हैं। उन्होंने आधा गाँव इकट्ठा कर दिया, सारे लोगों ने आके कहा जी चौधरी साहब की गाय है, चौधरी साहब की गाय है, चौधरी साहब की गाय है। फ़ैसला करना बड़ा आसान था। अगर इस बात पे फ़ैसला किया जाता कि गवाहियाँ क्या हैं, तो फ़ैसला जो था वो चौधरी साहब के हक़ में कर देना चाहिए था काजी को। काजी ने कहा मैं फ़ैसला जो है ना वो आकर करूँगा। वो फ़ैसला करने के लिए जो है वो चौधरी साहब के डेरे पे गए, और शेर चौधरी साहब के डेरे पे जाके उन्होंने कहा कि जो गाय जो है ना, इसको खुरली से, वो जो जहाँ बांधते हैं ना, जहाँ पे वो खाना वाना खाती है, खुरली, यहाँ से इसको खोल के आज़ाद कर दो। उन्होंने उसको खोल के आज़ाद कर दिया। गाय चलती चलती चुप करके जो है वो अपने उस डेरे पे चली गई जो कि मुजारे का था, और वहाँ जाके वो खड़ी हो गई। और काजी ने जो फ़ैसला किया वो आधे गाँव की गवाही पे नहीं किया, गाय की गवाही पे किया। अब ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होता है जब कोई शख्स सामने आता है कि आपने आधे गांव, आधे शहर या उन एक्टिविस्ट के ज़ोर के ऊपर आके करना है जो गवाही दे रहे हों, या आपने गाय के ऊपर करना है। कसरत के साथ अगर मैं देखूँ ना तो मेरा फ़ैसला जो है वो गाय के ऊपर होता है। वो ज़ाहिर है आधे गाँव को पसंद नहीं भी आता, लेकिन फ़ैसला ईमानदारी से करना होता है, और नीयत उसमें अच्छी ये रखनी होती है कि अगर हमारे बहन भाई कोई अपने अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल में है तो कसरत से कोशिश करें कि ये मामला चांस ले और चलता रहें। तोड़ना बड़ा आसान होता है। अली, आज तो नहीं, 3-4 दिन पहले हमारे पास एक डेटा आया था, स्टैटिस्टिक्स। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा, इस्लामाबाद की आबादी सबसे शहरों में कम है, और सबसे ज़्यादा तलाक और खुला की जो रेशो है वो इस्लामाबाद में है। क्या इस बात में नीयतन सिर्फ मेरिट को डिस्कस करना चाहिए, या कोशिश भी करनी चाहिए कि घर जो है वो किसी तरीके से चांस ले कि चलता बसता रहे, ताकि औलाद भी तकलीफ़ में ना जाए और मियाँ बीवी भी जो है हो सकता है चंद साल बाद अक्लमंद हो जाएं। सही बात। देखिए बिलाल भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ, घर कोई ऐसी शय नहीं है जहाँ पर आपने तराजू रख के हर शय को तोलना है। वहाँ तो घर चलता ही कुर्बानियों के साथ है, सेक्रीफाइस करने के साथ है। तो कुछ चीज़ें आप सेक्रीफाइस करें, फिर एक वक्त अल्लाह के निज़ाम पर एतमाद रखें, फिर एक वक्त आएगा कि आपको वो स्टेटस और पोजीशन मिल जाएगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चियों की तरफ से आ रहा है। बच्ची आती हैं और वो आते ही अपनी वो पोजीशन और स्टेटस चाहती हैं जो बाप के घर में
अच्छा, बाप के घर में भी चाहे वो ना हो, वो चाहे यहाँ वो पे ना- चाहना है। हाँ, वो चाहे वो ना हो, लेकिन यहाँ पे वो एक अलग से स्टेटस चाहती हैं। वो मतलब गैर अनरियलिस्टिक जो आपकी डिमांड्स होती हैं वो ये सारा कुछ करती हैं। घर नहीं चल सकता गिव एंड टेक के बगैर, घर नहीं चल सकता सेक्रीफाइस करने के बगैर। आपको 4 बातें सेक्रीफाइस करनी है, बिल्कुल। जो आपकी वजह से कईयों के आगे खड़े होकर इज्जत सेक्रीफाइस करके आ रहा है, जो आपकी वजह से धूप में खड़े होकर आराम सेक्रीफाइस करके आ रहा ये है। अली ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा ज़रूर। जो अपनी इज़्ज़त बाज़ार में सेक्रीफाइस आपके लिए करके आ रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये जितनी हमारी बच्चियां जो हैं ये लोगों को इंडिपेंडेंस का मशवरा दे रही होती हैं ना, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे, ना तो इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी कहीं सेटल्ड होती है, ना मैक्सिमम मैंने देखा वो मैरिड भी नहीं होती, या मैरिड होती हैं या डिवोर्स्ड होती हैं। तो वो अपनी ऐनक से जब देखते हैं तो उनको लगता है कि रिज़ल्ट भी वही निकलना चाहिए जो मेरा निकला है, जबकि एक मशवरा देने वाले की ये राय नहीं होती कि वही रिज़ल्ट जो है फेलियर का वो बार बार निकले। ये हसास किस्म का मौजू है, इस पर और भी बात करते हैं। हमारे साथ अबरार हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार जी। अबरार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? करम अल्लाह का बेटा, हुक्म कीजिए। अबरार कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ सर। अबरार हामिद मेरा नाम है। मेरे सर 2 सवाल हैं सर। जी बेटा। सर पहला सवाल ये है कि जो भी मैं काम करने लगता हूँ, मुझे जो भी मेरा काम मैंने अपनी लाइफ में करना है, उसके लिए मुझे जो रुलना बहुत पड़ता है, पहले अटेम्प्ट में नहीं होता। देखो ये अबरार, ये एक ना बड़ी सी स्टेटमेंट है कि आप कुन कहें तो वो हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इस बात को थोड़ा सा ना एक मुस्बत करो कि क्या रुलना पड़ता है, क्या तुमने किया है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज्यादा रुलना पड़ता है। मैं अपनी एजुकेशन करियर की बात कर लेता हूँ। हाँ। कि मैट्रिक में मेरे जो 9th है मेरी ऑल ओवर वो कुछ क्लियर। यार ये आवाज को ठीक करें प्लीज, यार खुदा के वास्ते आवाज को ठीक करें। जी जी फरमाइए। 10th जो है इशू बन गया उसका, मतलब कि मसलन कि मुझे 3 से 4 साल लगे मैट्रिक में। क्यों? फिर मैंने क्यों? एक सेकंड ठहर जाना मेरे प्यारे भाई, 3 से 4 साल मैट्रिक में क्यों लगे? बस ये एक वो कंपार्ट थी जिसकी वजह से 4 साल जो है। उसके बाद ऐसी ही इंटर में है, इंटर में भी मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, सेकंड ईयर में आकर फिर वही बात होगी। तो मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो अबरार, अगर सप्ली आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? आपने मेहनत नहीं की है सर, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वो फर्स्ट ईयर में क्या स्टार्ट में नहीं होती, एंड पर आकर मुझे जो है ना उसके डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। अबरार अगर सप्ली आ जाए तो फिर झोलियां उठा के बोर्ड को बददुआएं देनी होती हैं? नहीं सर, क्या करना होता है तो मुझे बताओ, क्या करना होता है? मेहनत करनी है। तो मेरे प्यारे भाई ये जब आप इस तरह की बातें करोगे कि मैं तो रुल जाता हूं हर तरह के, तो नालायक इंसान सप्ली में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा मुझे बताना। एक इंसान से फर्स्ट ईयर में भी तो मसला हो सकता है उसको, वो सेकंड ईयर या सेकंड टाइम में उसको मसला क्यों होता है? किस में मसला हो सकता है? सॉरी, फर्स्ट ईयर में या 9th में उसी वही नालायक इंसान फर्स्ट ईयर या 9th में क्लियर ना कर पाए, वो सेकंड ईयर में। बड़े लोग नहीं कर पाते ना यार, इसमें रुलने की क्या बात है? इसमें तो काबिलियत की बात है ना सिर्फ। वो फिर क्लियर भी हो जाती है 3 साल 4 साल बाद, 3 साल बाद, मतलब कि 2 साल का टाइम है तो 3 साल कंप्लीट हो जाना। नहीं अबरार, ये आप थोड़ी सी नामुनासिब बात कर रहे हो बेटा। इन चीज़ों का ताल्लुक तालीम से है ना। तालीम में इंसान को काबिलियत होनी पड़ती है, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सप्ली आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बद्दुआएं दें और ये कहें कि जनाब मैं रुल गया, मुझे पास क्यों नहीं किया। ये कुन वाली हैसियत जो है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला की है मेरा बेटा। इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने में क्या कबाहत है? एग्जाम्पल दिए मैंने, इसी तरह और मामला जो है इसी तरह ही है कि मुझे उसके लिए अभी ये दूसरा सवाल मेरा उसके रिलेटेड ही है, शादी के रिलेटेड है कि मुझे जो है ना शादी मेरी तकरीबन 28 मेरी एज है। तो उसकी वजह से जो है मुश्किलात आ रही हैं। मतलब 2-3 जगह देखे हैं हमने रिश्ते, लेकिन वो कोई क्या नाम है सरकारी नौकरी के वाले से बनाकर मतलब कि छोड़ दिया उन्होंने, या फिर अभी वो मतलब मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर जो है वो छोड़। इसमें हीला बहाना क्या है? एक सरकारी मुलाजमत है तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर इसमें हीला क्या है? अगर एक बच्ची चाहती है कि मैंने सरकारी मुलाजिम से करनी है तो इसमें हीला क्या है? कि मुख्तलिफ हीले बहानों से वो मतलब कि
کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. نہیں یار ایسا نہیں سوچتے ابرار, آپ بہت منفی سوچ رہے ہو. یہ ہیلے بہانے نہیں ہیں. ایک انسان کی چوائس ہے نا, ایک بچی کی چوائس ہے کہ وہ آپ سے کرنا چاہے, میٹرک پاس سے کرنا چاہے, میٹرک کمپارٹ سے کرنا چاہے, ایف ایس سی کمپارٹ سے کرنا چاہے, سرکاری ملازم سے کرنا چاہے یا کسی بہتر سے کرنا چاہے. اس میں ہیلے بہانے کیا ہے؟ آپ کو یہ کس نے خبر دے دی کہ کیونکہ آپ اس دنیا میں ماشاء اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے ہیں تو ساری دنیا صبح آپ اٹھیں تو سڑک میں لائن بنا کے کھڑی ہو آپ کے استقبال کے لیے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابرار؟ لوگوں کی چوائس کو آپ ہیلے بہانے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابرار آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو آپ کے والدین جو ہیں وہ سمجھائیں یہ بات. یہ ایک ضدی بچے والی نا بات ہے, جو جس کو ماں نے بتایا کہ میرا پتر بڑا سونا ہے. وہ جب یونیورسٹی میں گئے تو ہم سیڑھیوں میں بیٹھ جاتے تھے کہ ہم بڑے سونے ہیں, کیونکہ ماں نے کہا نا کہ بڑے سونے ہیں, تو ہماری طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں تھا. تو ہم کہتے تھے یار ہماری ماں تو غلط کہتی تھی, ہم بڑے سونے ہیں, ہم تو نہیں سونے. وہ جب ریالٹی ٹچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا میرا پتر بڑا جوان ہے. وہ جب جاتے ہیں کالج میں, یونیورسٹیوں میں, تو آپ سے 2-2 فٹ لمبے لوگ جو ہیں وہ چوڑی چھاتی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار میں کتنا تھا جوان ہے. آپ ان معاملات سے اسے کہتے ہیں بچپن میں لاک ان ہو جانا. یہ بچپن میں لاک ان نہیں ہوتے, ضد میں لاک ان نہیں ہوتے. میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میری کمپارٹ آ گئی. بھائی پڑھنا ہے نا یار. اس میں کیوں آپ ایک غلط میسج لوگوں کو دینا چاہتے ہو کہ کیونکہ میں دنیا میں آ گیا تو اب ختم ہو گئی بات, اب نہ میری کمپارٹ آئے گی, کیونکہ میں نے اپلائی کر دیا میٹرک میں اس لیے پاس ہونا جو ہے وہ میرا حق ہے. حق نہیں ہے. ایک مولوی صاحب نے صبح مجھے میسج کیا, یہ اوریجنل ہے, میرے پاس میسج بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کراچی میں ہے, انہوں نے کہا جناب آپ کے پروگرام پہ ہمارا بھی حق ہے. او بھائی معاف کر دیں, یہ اتنی سخت گفتگو نہیں کرتے. آپ کا حق ہے, آپ پیدا ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابلیت دے دی, تو حقوق آپ کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کیسے مطلب اب یہ جو بھائی ہیں نا, کیا یار میں کہوں, یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے نوجوانوں میں پائے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ دنیا بقدر جد و جہد ہے, جنت تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, لیس للانسان الا ما سعی, قرآن کا کتنا خوبصورت جملہ ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا انسان کے لیے, انہوں نے کہا لیس للانسان, انسان کے لیے وہ نہیں ہے جس کی وہ قیمت نہیں ادا کر سکتا. کیا آپ نے جد و جہد انسان کے لیے وہ نہیں ہے جس کی وہ قیمت نہیں ادا کر سکتا. یار اب اس کے بعد کیا کہنا ہے مجھے بتائیں. یعنی آپ اگر ایک چیز کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ میں بازار چلا گیا ہوں اس لیے ساری بازار کی دکانیں میری ہیں. ایسا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ ابرار خدا کے واسطے اس ضد کے ساتھ تو جو دلہن آئے گی اگر وہ آ گئی تو وہ تو آپ تو مطلب کمال کر دو گے یار. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی زمین ہموار نہیں رکھی. ہموار نہیں ہے. اب یہاں بلال کتب کو ٹی وی پہ تو کوئی دیکھ سکتا ہے, لیکن دیکھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ کتنے پاپڑ بیل کے یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو لہٰذا ضمیر ہموار نہیں ہے. ہر ایک کے لیے مزاحمتیں ہیں, نوعیت بدل سکتی ہے. تو ان مزاحمتوں سے لڑ کے اپنا مقام بنانا یہ انسانیت کا میدان ہے. جو پاپڑ بیلنے ہیں نا, یہ میرے خیال میں علی اس پہ روایت ہے نا, میرے خیال میں پاپڑ بیلنے جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن سر اس میں پڑھنا آپ نے خود ہوتا ہے. کمفرٹیبل زون سے نکلنا اللہ نے اٹھا کے نہیں نکالنا. اللہ نے صلاحیت شعور دے دی ہے. اب آپ نے کہنا میں کچھ کروں, اپنا آرام تاجی کریں, قربان کریں. میں اس پہ ایک اپنے دوست کا بھی واقعہ سناتا ہوں. علی اصغر آج کل تو وہ امریکہ میں ہے اور اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر کی سیریں جو ہیں وہ کرتے پھر رہے ہیں رباب کے ساتھ. رباب اور علی اصغر کو بھی پیغام ابھی دوں گا کیونکہ ہم دونوں ایک میوزک گروپ کے اندر اکٹھے تھے. اور یقین کیجئے ساری رات جو ہے وہ لوگوں کی جا کے مہندیاں اور ڈھولکیاں بجانی اور صبح جا کے پیپر بھی دینا. اچھا. اور پھر یہ بھی ایک دوسرے سے یہ بھی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ فرسٹ آ جاتا تھا. اچھا. تو وہ کمپٹیشن بھی بڑا ظالم تھا. تو فوٹو کاپیاں بھی جو ہیں وہ اسی کے بازار سے, اسی کے گھر کے باہر سے دکان تھی جہاں سے ہمیں کرانی پڑتی تھیں. تو پھر وہ فوٹو کاپی کرنے والے کو پیسے دیے کہ علی اصغر جو آ کے کاپیاں کرائے گا جس چیز کی وہ ہمارے لیے بھی ایک ایک کاپی رکھو. بھائی کمپٹیشن ہوتا ہے نا یار, آپ کو لڑ کے بڑھنا پڑتا ہے آگے. ابرار میں اس لیے یہ بات لمبی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا لہجہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مناسب نہیں ہے یوتھ کے لیے, خاص طور پہ کہ کوئی آپ کو چوز نہ کرے تو وہ ہیلے بہانے ہیں. نہیں بیٹا, چوائس ہے. شاہدہ ہمارے ساتھ ہیں. جی شاہدہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن.
مجھے اپنی بچی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی شاہدہ حکم کیجیے. وہ شادی کا سلسلہ ہے اس کی, تو 2 جگہ سے پرپوزل ہے. ایک ہے نہیں, بچی کون ہے پہلے بچی کا تو بتا دو میری پیاری بہن. اچھا بھائی سوری. ہمنا خان. ہمنا کے والد کا کیا نام ہے شاہدہ؟ نثار احمد. نثار, اچھا آدمی ہے. جی الحمدللہ. رشتہ کیا ہے ہمنا کے لیے؟ رشتہ ہے 2 ہیں. ایک خاندان سے ہے, لڑکے کا نام ہے سلمان احمد ولد رشید احمد. تاریخ پیدائش ہے 5 یا 6 جنوری 1995. اچھا. اور جاب کا بچہ تھوڑا پڑھا لکھا کم ہے, تو جاب ابھی 3 مہینے پہلے ہی ملی ہے. کیا جاب کرتا ہے وہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں وارڈ بوائے ہے. اچھا, تو بیٹی کیا کرتی ہے؟ بیٹی کچھ نہیں کرتی ہے, MSc کیا ہے. اچھا, اور دوسرا رشتہ کیا ہے؟ دوسرا رشتہ ہے فہمیر احمد. کون سا؟ میم یہ رے. جی فہمیر, فے ہے یہ میم رے. سہمیر. ہاں فہمیر احمد. اچھا. ولد اسلم, محمد اسلم. ٹھیک. اچھا, اس کی تاریخ پیدائش 13 مئی 1991 ہے. اچھا. اس کا انٹیریئر سندھ حیدرآباد سے قریبی ہے علاقہ, وہاں پر اس کا اسکول ہے. اور مڈل ایسٹ میں اس کا کاروبار ہے فرنیچر وغیرہ کا. اچھا. تو اب استخارہ تو ہم کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ کا میں نے آپ کے استخارے میں کیا آیا یہ بتائیے. فہمیر کا تو بالکل جیسے کوئی گھبراہٹ پریشانی نہیں ہے. ظاہر ہے میں کوئی وہ تو نہیں ہوں کہ ایک بزرگ آئیں گے مجھے دیں گے صلاح. کوئی گھبراہٹ پریشانی نہیں ہے. سلمان کے لیے کوئی راضی نہیں ہے, بھائی بہن خود بچی اور ظاہر والد. تو پھر اگر بچی راضی نہیں ہے تو شاہدہ پھر آپ اس آپشن کو لے کیوں رہی ہیں؟ وہ ظاہر وہ ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں, تو والد چاہتے ہیں کہ وہاں ہو جائے, اس لیے میں سوچا آپ سے پوچھ لوں تو آپ بہتر بتا دیں گے. آپ کو یہ بات واقعی سنجیدہ لگتی ہے کہ اگر بچی راضی نہ ہو تو کر دینا چاہیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں لگتی. میں بہت اس سلسلے تو بیٹا یہ آپشن کیوں ہے؟ پریشان ہوں. یہ آپشن نہیں ہے نا. اگر بچی نہیں ہے راضی, فرض کیجئے سلمان بہت اچھا رشتہ جو میرے خیال میں ہے اچھا رشتہ, لیکن اگر بچی راضی نہیں ہے فار اینی ریزن, کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ اس کی شکل ہو, چاہے نوکری ہو, چاہے تعلیم ہو, چاہے مال ہو, کچھ بھی, تو آپ کو بچی کو رسپیکٹ نہیں دینی؟ بالکل دینی ہے, میں تو یہی چاہتی ہوں. بالکل. اس لیے ماں باپ کی رائے جو ہے وہ بڑی مقدم ہے, لیکن بیٹی کا فیصلہ جو ہے آپ اس کو وزن دیجیے. میں نہیں سمجھتا کہ دونوں رشتے برے ہیں. فہمیر احمد صحیح ہے, ولد اسلم, محمد اسلم. اچھا, دونوں رشتے اچھے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے, چوائس بیٹی کی ہے. بیٹی دوسرے پہ راضی ہے. دونوں رشتے اچھے ہیں. دوسرے رشتے میں صرف ایک مسئلہ ہوگا کہ بیٹی کا مزاج جو ہے اس کو نرم کرنا پڑے گا, حاکمیت چھوڑنی پڑے گی. یہ کر لے گی؟ ہاں سمجھا تو میں رہی ہوں. نہ شاہدہ, دیکھو اب دیکھو, یہ جو بات ہوتی ہے نا سمجھا کے بھیجا ہے, سمجھا کے نہیں بھیجا. آپ اپنی بیٹی کی طبیعت کو پہچانیں. سمجھانے سے کون سمجھتا ہے میرے بچے؟ علی بھائی ہمیں کئی باتیں سمجھاتے ہیں, ہمیں تو نہیں سمجھتے. جی 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 بالکل. نہیں, مسئلہ جو ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرو. پہلے والے میں اس کی حاکمیت منظور ہوگی, اچھا. دوسرے والے میں اس کی حاکمیت منظور نہیں ہوگی. بالکل. وہ لوگ ہیں, حالانکہ وہ بہتر لوگ ہیں اکنامکلی. جی جی. لیکن اور پسند بھی ہے بیٹی کی اگر وہ چاہے تو, لیکن حاکمیت بیٹی کو گھر چھوڑ کے جانی پڑے گی. بالکل. یہ اگر چوز کرتی ہے بیٹی تو وہ کرے. رشتے دونوں اچھے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ. سلامت رہیے, سلامت رہیے. بیٹی کی چوائس مقدم نہیں ہے. پہلے آپ نے بہت اچھا انالیسس کی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا انالیسس. اب فیصلہ آسان ہو گیا ہے, لیکن اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ولی کی اجازت اور ایک ہے بیٹی کی رضامندی. یہ دونوں لازم چیزیں ہیں. ولی ایک اپر باڈی ہے, مانیٹرنگ باڈی ہے. ولی نے اپنی پسند نہیں دیکھنی, ولی نے کمپیٹیبلٹی دیکھنی ہے. اس بات کو سمجھیے. اور بچے نے اپنی پسند یا ناپسند دیکھنی ہے, اور ولی نے سارے پروسیس کو مینیج کرنا ہے. تو لہٰذا اپنی پسند پہ ولی نہیں کھڑا ہوگا. ولی نے تو مانیٹرنگ رول ہے ولی کا. تو بچی کی پسند کو ویلیو دیں. یار یہ علی نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں اتنا جذباتی ہوں اس معاملے میں, یقین کریں, اور میں علی یہ بات دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. مجھے اگر یہ پتا چلے نا کہ علی کی بیٹی, علی اپنی پسند سے شادی کر رہا ہے, اس کی پسند نہیں ہے, میں علی کا گریبان پکڑ لوں گا جا کے.
مجھے بیٹیاں عزیز ہیں بڑی. بالکل صحیح بات ہے. یہ بات پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں ہے کہ ولی کی اجازت تو لینی ہے لیکن ولی کا فیصلہ حاکم نہیں ہو سکتا. وہ سر ہمارے مشاورت. معاشرے میں بھائی آ کے بہن کو بتائے کہ مجھے فلاں پسند ہے تو بہن خوش ہوتی ہے, اور بہن آ کے بھائی کو بتا دے تو بہن تو وہ غیرت ہو جاتی ہے. وہاں غیرت آ جاتی ہے. اس بات کو یاد رکھنا ہے. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, کال کر سکتے ہیں, اور ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چلتا ہوا آئے گا, اور علی وقار ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ مشاورت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. ڈاکٹر علی وقار ہمارے ساتھ ہیں, اور کالر ہمارے ساتھ نبیلہ ہیں. السلام علیکم نبیلہ. جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا میری پیاری بیٹی, حکم کیجئے. جی ہاں جی, میں نے بس پوچھنا تھا اپنے بیٹے کا. بیٹا میرا 3 سال ہو گیا, آسٹریلیا گیا ہوا ہے. کیا نام بیٹے کا؟ جی دانش عمران بٹ ہے. دانش, ٹھیک ہے. تو وہ اب جا رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ شادی اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے کرنی ہے, اور مجھے یہ بتائیں اس کے ساتھ سوٹ کرے گی یا نہیں. اچھا جی ہاں جی. وہ لڑکی کا نام ہے سعیدہ ماپارا. سعیدہ ماپارا. ماپارا. یہ پاکستانی ہے یا یہ ملتان کی لڑکی ہے؟ ملتان کی لڑکی ہے. سیدہ نام ہے یا سید زادی کی وجہ سے سیدہ کہہ رہی ہیں؟ یہ سید زادی ہے شاید, مطلب ان کے نام کے آگے سب کے آگے لکھا ہوا ہے. اوکے, مناسب ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بہت اعلیٰ ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن مناسب ہے. اگر وہ ضد نہ کرے بیٹا تو پھر ٹھیک ہے, پھر کر دیں. اگر ضد کر رہا ہے تو کرنا ہے, بٹ اگر ضد نہیں کر رہا تو پھر میرے خیال میں ویٹ کریں. اچھا, تو اس کو ہم لوگوں کو بھی اتنا ویسے نہیں ہم لوگ لائک کر رہے, لیکن وہ کہہ رہے کہ میری 3 سال سے ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. دیکھو میرے خیال میں آپ کا بیٹا ہے, آپ اس کو بہتر سمجھتی ہیں. بیٹے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں پڑے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. یہ ریلیشن شپ کی گائیڈ یا اس کی لیڈرشپ آپ کے بیٹے کے پاس نہیں ہے. اچھا, سو یہ فیصلہ بھی آپ کے بیٹے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. مطلب اس کی اگر والدہ کا نام بھی سعیدہ انمار جبر ہے ان کا. میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ فیصلہ آپ کے بیٹے کا نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. سو اگر بیٹا ضد کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں, اس پہ ایک بڑا پریشر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمارے کہنے پہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ جو آپ فیصلہ کرے مجھے منظور ہے. میرے خیال میں بیٹے سے فیصلہ کہیے کہ وہ ابھی انتظار کرے. اگر وہ یہ کر لے تو بہت کمال بات ہوگی, لیکن اس کے لیے اس کی ایک بہت بڑی جد و جہد ہوگی. اچھا, مطلب بچی وہ چاہ رہی ہے. بچی کیا چیز؟ سوری, مطلب وہ لڑکی چاہ رہی ہے شادی کا؟ او ڈیفینیٹلی یس, او ڈیفینیٹلی, وہ زیادہ جی. میں کہہ رہا ہوں نا فیصلہ آپ کے بیٹے کا ہے ہی نہیں. اچھا, سو اگر وہ ویٹ کر لے دانیال تو بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں اس کو ویٹ کرنا چاہیے. ہی از اے نائس بوائے, ہی از اے ویری گڈ بوائے. جی جی, تو ہی شوڈ ویٹ. نہیں بہت اچھا بچہ میرا. تو آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں ہٹ دیں کہ وہ تو ہم پہ چھوڑا ہوا ہے جو ماما. تو بیٹا آپ بیٹے کو کہیے کہ آپ انتظار کریں ابھی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے, تو اور کیا چاہیے, کلیئرٹی کیا چاہیے آپ کو؟ جی جی بالکل. تو اگر وہ اس کا دل نہ مانے تو انکار کر سکتا ہے؟ دیکھو اگر تو میں پھر تو میں کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. جی جی, اگر بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ فیصلہ کریں تو پھر تو اس کو آپ کی بات مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر نہیں مانتا تو اس کا مطلب فیصلہ بیٹے کا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, صحیح. سو بیٹے کو آپ اپنی طرف سے دیجیے, مشورہ دیجیے کہ میرے پیارے بچے, آپ ایک اچھے بچے ہیں, آپ ابھی انتظار کریں اور اس ریلیشن شپ میں ڈسٹنس کر لیں, کیونکہ فاصلہ نہیں کرے گا تو وہ 6 مہینے بعد پھر یہی کرے گا. یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں بچوں سے, جب باہر جاتے ہیں تو وہ جب بھی دیکھتے ہیں کسی کمفرٹ زون میں اپنی زبان بولتا ہوا یا اپنے شہر کا یا یہ معاملہ, تو وہ ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں. جو ہماری بچیاں جاتی ہیں باہر وہ بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تعلیم کے لیے آ گئے,
ظاہر ہے واپس آ کے شہر میں بھی شادی کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہیں پہ کوئی ڈھونڈ لیا جائے. لیکن یہ کس حد تک ضروری ہے کہ مزاج ملتے ہوں اور آگے چلنے کا جو بندوبست ہے وہ خاندانوں کو لے کے چلنے والا ہو؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کے اندر اتنی اوبیڈینس ہو اور رشتوں کا تقدس اتنا آپ کے سر چڑھ کے بول رہا ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ رشتے کی اہمیت کیا ہے، میں نے گزارنے. یہ آج کل نہیں ہے نوجوانوں میں. تو دوسری چیز یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پھر مزاج کی سنکرونائزیشن لازمی دیکھیں. صرف فور دا ٹائم بینگ یہ نہ دیکھیں کہ ابھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، کسی کی بھی کسی نوعیت کی اپرچونٹی ہے تو اپرچونٹی اویل کر کے گزر جائیں. نہیں، یہ عارضی ہے اور آگے جا کے بہت سارے مسائل آتے ہیں. یہ اپرچونٹی کو صرف اویل نہیں کرنا چاہیے، یہ جنرل بات ہے. لیکن اس بہن کے لیے بھی جو ہے خاص طور پہ کہ وہ اپنے بیٹے سے کہیں ویٹ کریں. کالر ہیں ساتھ؟ اوکے جی، وقت ختم ہو گیا جناب علی. بڑی مہربانی جناب علی. وہ جو بریکنگ نیوز آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے وقت جو ہے وہ اتنا ہی ہے، اور ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل ایک اچھا پروگرام ہے ہمارا. لیکن جو کالرز ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے جمعرات کو ہمارے ٹیلی فون نمبر کے سامنے، اور اس میں مہمان جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جو مشاورت کریں گے وہ روحانی مسائل پہ کریں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.